ہم موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ حلقہ NA 250 اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ پورے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے، امیدوار ہیں پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، NA 250 کے امیدوار ہیں خواجہ سہیل منصور صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سہیل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سہیل صاحب، NA 250 بہت سارے مسائل کا گڑھ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا حلقہ جو MQM کے خالد مقبول صدیقی اس پچھلی بار وہ جیت چکے ہیں 2018 کے الیکشن میں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کمپٹیشن کون دوڑ میں شامل ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی امیدوار ہیں اس حلقے سے، خالد مقبول صدیقی، اور ووٹ بینک MQM کا زیادہ ہے۔ کس طرح سے لڑیں گے، کس طرح سے مسائل حل کریں گے، کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ پاکستان کا دارالخلافہ تھا جی۔ اس کے بعد جب اسلام آباد لے گئے تو آپ نے اس کی پلاننگ اور ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، اس کے روڈز آپ نے سب دیکھے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے جی، اس علاقے کو جو ہے نگلیکٹ کیا گیا، کیونکہ وہاں پر MQM نے اپنے طاقت کے بل پر جی، ووٹ بینک کا استعمال کیا۔ ووٹ بینک ان کا نہیں تھا۔ دیکھیں، آج بھی ہمارا مقابلہ جو ہے وہ MQM سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے میں ہمیشہ سے جماعت اسلامی جو ہے، MQM جب تک دادا گیری سے ووٹ نہیں لیتی تھی تو وہاں سے کیونکہ وہاں پر ایک مکس آبادی ہے اور ہمیشہ وہاں پہ جماعت اسلامی ہی ون کرتی تھی، اور اس بار بھی آپ نے دیکھ لیا بلدیات میں کہ سب سے زیادہ یوسیاں جو لی ہیں وہ سینٹرل سے وہ جماعت اسلامی نے لی ہیں۔ اور خالد مقبول صدیقی کی جہاں تک بات ہے، خالد مقبول صدیقی MQM کے پلیٹ فارم سے میرے خیال نہیں، PSB کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ ابھی بھی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ پاکستان ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، حیدرآباد میں نہیں بیٹھتے۔ تو ایک شکل دکھا دی گئی ہے، کیونکہ تاکہ پتنگ کو کیونکہ حاصل کرنا تھا، پہلے فاروق ستار کا جھگڑا ہوا پتنگ کے لیے، پھر خالد مقبول، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے جو ہے مہاجروں کے لیے جو باتیں کی، اور ایون اپنے قائد کے لیے جن کو وہ اپنا روحانی باپ کہتے تھے۔ تو بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 1 سال یا 1.5 سال سے جب سے پیپلز پارٹی اتری ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، تو ہم 19 ارب روپے کے اب تک کام کر چکے ہیں۔ 19 ارب، وہ بھی ذاتی اپنے پارٹی کے فنڈ سے؟ پارٹی فنڈ سے نہیں، گورنمنٹ نے سے ہم نے کروایا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہماری تھی۔ تو 19 ارب کے اور کچھ ورلڈ بینک کے بھی پروجیکٹس ہیں، جس میں آپ نے سارے وہاں پہ نالے اور روڈ اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور بلکہ اب اگر آپ جائیں گے، میرے پاس لسٹ اس وقت موجود ہے، میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دے بھی دوں گا، تو اس کا بھی سروے کریں آپ۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہاں ان کی سربراہی میں اور بلاول صاحب کی سربراہی میں ہم اس وقت پوری کی پوری اپنی طاقت لگا رہے ہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کو دوبارہ اسی شکل میں لے کر آ جائیں، اور یہ سیٹ پیپلز پارٹی کی ہو جائے۔ ساری کوششیں آپ لوگوں کی، دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیٹ ہو یا نہ ہو، کیونکہ میں بائی برتھ اس علاقے کا ہوں، میں پیدا وہاں ہوں، میں پڑھا وہاں ہوں، اور میں 34 سال کی عمر میں وہاں سے نکلا ہوں، اور ڈاکٹر عاصم بھی وہیں پہ بائی برتھ ہیں۔ تو ہم ایز اے کراچی کے سٹیزن اور اپنے ڈسٹرکٹ کے سٹیزن کی حیثیت سے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو MQM کا دور تھا، ایک زمانے میں اس علاقے میں پانی جو ہے وہ بغیر موٹر کے روڈوں پہ بہتا تھا، لیکن انہوں نے، آپ اگر نارتھ آباد کے مین روڈ اور ناظم آباد کے مین روڈز کو لے لیں تو وہاں جہاں 1000 گز کے پلاٹ کے اوپر 4 لوگ رہتے تھے، انہوں نے وہاں 17 سٹوری کی بلڈنگز بنا دی، لیکن نہ روڈ کو ڈیولپ کیا، نہ پانی کے نظام کو ڈیولپ کیا، نہ صفائی کے نظام کو ڈیولپ کیا، نہ لا اینڈ آرڈر کو ڈیولپ کیا۔ مگر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ MQM نے کیا؟ پچھلی 15 سال سے حکومت، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سندھ میں موجود ہے، کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو آپ سارا قصوروار MQM کو دیتے ہیں، نہ کہ صوبائی حکومت جو کہ پیپلز پارٹی آپ کی پارٹی کی تھی؟ آپ مجھے بتائیے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کب سے تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 سیٹیں بھی MQM کے پاس تھیں، 18 سیٹیں بھی MQM کے پاس رہیں۔ اگر آپ 92 سے پورا اٹھا لیں تو MQM نے راج کیا ہے، اور MQM جو ہے گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی، اپوزیشن کا حصہ بھی رہی، لیکن انہوں نے علاقے کو ڈیولپ نہیں کیا، وہ تو خالی اپنی وزارتوں پہ۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ تقریباً میرے خیال 2002 میں 17 وزارتیں تھیں MQM کے پاس، اور ایک وزیر کے پاس 4 وزارتیں تھیں۔ آپ انہوں نے کیا کام کیا، یہ تو عوام اس کا فیصلہ کرے گی، عوام دیکھے گی کیا کرے گی۔ جماعت اسلامی کا جو
ووٹ بینک تھا وہ اس لیے ختم ہو گیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کی پارٹی نہیں ہے جی. لیکن کیونکہ جب ویکیوم تھا تو جماعت اسلامی کو وہاں سے ووٹ ملا. لیکن اب کیونکہ پیپلز پارٹی آئی ہے کراچی میں اور پہلی بار اس کے جو ہیں سارے نمائندے اترے ہیں اور الحمدللہ موسٹلی اس کے اندر جو ہیں وہ کراچی ہی کے رہنے والے ہیں اور بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے, عوام سمجھتی ہے کہ 15 سال اقتدار میں رہ کے صوبائی حکومت بنا کر پیپلز پارٹی نے عوام کو کچھ نہیں دیا. سندھ میں تو کام نہیں کیا مگر کراچی میں بھی کام نہیں کیا, کیونکہ انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, سیوریج کا نظام دیکھ لیں, کیونکہ ساری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, دیگر ادارے ہیں, سب صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں. سڑکوں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, پھر پانی کا نظام, واٹر بورڈ اینڈ سیوریج نظام بہت خراب ہے. ابھی ہم ہلکے سے آ رہے ہیں, آپ کے ہلکے سے آ رہے ہیں, تو عوام کہہ رہی ہے کہ ووٹ تو پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے, ایم کیو ایم کو دیا گیا, مگر کام نہیں ہوا ہے. بٹ اب آپ عوام میں کیا اپنا منشور لے کے جا رہے ہیں؟ اگر جیتتے ہیں تو کام ہوگا. دیکھیں کام ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ پہلی بار کراچی میں میئر جو ہیں ایک ینگ میئر آیا ہے جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے, لیکن وہ اس بات کی تفریق نہیں کر رہا مرتضیٰ وہاب کہ کون سا علاقہ پٹھان کا ہے, پنجابی کا. دیکھیں ہم یہ تعصب ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کراچی والوں کو کراچی ملے, کراچی والے ہی چلائیں. مرتضیٰ وہاب کراچی سے ہیں, میں کراچی سے ہوں, باقی جتنے اس وقت نامینیٹڈ ایم این ایز ایم پی اے کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں امیدوار وہ سب کراچی سے ہیں. اور کراچی میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں 15 سال ہم حکومت میں رہے, 15 سال میں کراچی میں کسی علاقے سے ہم جیتے؟ اس بار ہم عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہم ڈیلیور نہ کریں تو ہم اب آپ کے بیچ میں موجود ہیں, آپ آئیے ہمارا گربان پکڑیے. اور ابھی بھی کام ہو رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر آپ کا ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, پیپلز پارٹی نے آپ کا انڈر پاس جو سٹارٹ ہو گیا ہے مینا بازار والا. اسی طرح فلائنگ اوور جو جتنے بھی بنے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہیں. جتنے آپ کے اپنا برجز بنے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہیں. یہ تو ایک خالی آپ نے دکھا دیا. تمام ترقیاتی کام ہونے کے بعد کراچی کی عوام آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دے گی پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کراچی کی عوام سے کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے, ایک بار کراچی والوں کو آزمائیں, چاہے اس کو پیپلز پارٹی سمجھیں یا کراچی والا سمجھیں, لیکن کراچی والوں کو آزما کر اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. اگر آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ کراچی شہر سے لاشیں اٹھیں اور پھر بھتہ آئے تو پھر اس کے لیے تو میں کراچی والوں کو جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بات یہ ہے مگر آپ کر رہے ہیں بھتے کی بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو آپ کا کوئی مقابلہ میں, اگر آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے آپ کا مقابلہ ہے, تو پھر جماعت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں فیلڈ پر, گراؤنڈ میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلدیاتی نظام جو بھی ہے, جو بھی یوسیز ہیں, سب سے زیادہ یوسیز جماعت اسلامی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمپیٹ کر پائیں گے اس حلقے میں؟ دیکھیں میں تو آج بھی حافظ نعیم صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلدیاتی نظام ہمارے پاس ہے اور آپ کے پاس بھی اچھی ایک اکثریت ہے, آپ کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. ہمیں سیاست کے برائے سیاست نہیں, ہمیں ڈیلیور ٹو عوام, لوگوں کو ہمیں دینا چاہیے. ان کا بھی کراچی ہے, میرا کراچی بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی کراچی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب ہم ملیں اور مل کر کراچی کے لیے کام کریں. مخالفت برائے مخالفت کو چھوڑیں, کیونکہ مخالفت برائے مخالفت میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 15 سال رہی تو کراچی کے عوام کو تو کچھ نہ دے سکی. اس لیے ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے. اگر وہ اس سیٹ سے جیتتے ہیں وہ بھی ترقی کریں, اگر ہم جیتتے ہیں تو ہم بھی ترقیاتی کام کریں, کوئی اور جیتتا ہے تو وہ بھی ترقیاتی کام کرے. لیکن تعصب کی سیاست اور مخالفت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, بلکہ عوام کے لیے سیاست ہونی چاہیے. عوام کے حقوق, عوام کے مفادات, عوام کی تکلیفیں, یہ ساری چیزوں کے لیے سیاست ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر کراچی کی عوام نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو کامیاب کیا تو ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور اگر ناکام ہوئے پھر بھی کام کرتے رہیں گے. اچھا سہیل صاحب, سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ تحایات نااہلی ختم کر دی, تو اس فیصلے کو الیکشن کے سے پہلے ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے, اور بالکل اس وقت پہ اس نہج پر جب ہم الیکشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل بہت ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کو یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اس کی عوام مسترد کرے, اس کو قانون سے نہ مسترد کیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ جو نااہلی کا ایک معاملہ تھا, یہ تو ایک عامر کا قانون تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو آئے یا نہ آئے ان کی مرضی پر ہو, لیکن یہ فیصلہ عوام کا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا خود آئین فیصلہ ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی بالکل
فری ہینڈ وہ دینا چاہیے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں تاکہ عوام ایک بار اپنے لیڈر کو مسترد کرے یا ایکسیپٹ کرے اور پھر اس سے کام لے سکے. کیونکہ اب دیکھیں اس ملک کو معاشی حالات ہیں, ہمارے بارڈروں کے حالات ہیں, ہمارے لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں, ہمارے فوجی جوان جو ہیں بارڈرز پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو جب وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ چل رہے؟ ہمیں بھی ساروں کو مل کر پاکستان کی بقا اور اپنے شہر اور اپنے صوبوں کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے تاکہ ایک عام عوام جو پس رہی ہے وہ اس معاملے سے نکل سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح فوج کہتی ہے جہاں ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے, ہم 5 صوبہ اس کے, تو ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے یہ وطن ہمارا ہے, ہم 5 صوبہ اس کے. بالکل ہم ہیں اس کے 5 صوبہ. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کے وقت کا. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور اسپیشلی NA 250 سے MQM کے ساتھ نہیں ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ نہیں ہے, ان کا مقابلہ جماعت اسلامی سے, کیونکہ اس حلقے سے حافظ نعیم الرحمان بھی امیدوار ہیں. اور دیکھنا یہ کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, تیر پر نشان لگتے ہیں یا ترازو جیتا ہے یا پتنگ کی اونچی اڑان ہوگی, یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا. مگر مسائل ہیں کراچی میں اور اس پر ہم بات کریں.